نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھٹک دو. تو اس سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہر برا خواب جھٹک دینا چاہیے یا اس میں کچھ وارننگ ہو سکتی ہے. جیسے کئی آپ کو پتہ ہے راکی کہتے ہیں کہ اگر آپ پہ کوئی کالا علم ہوا ہے یا شیطان حاوی ہے تو سائنز ہوتے ہیں ڈریم میں کچھ، جیسے کہ آپ اونچائی سے اپنے آپ کو گرتے دیکھو یا کوئی موذی جانور، چھپکلی، سانپ، شیر وغیرہ دیکھو، تو انہیں بھی ٹوٹلی شیخ اگنور کر دینا چاہیے یا کچھ ہمیں تھوڑا سا ایکٹیو ہو جانا چاہیے، تھوڑا سا ان سے سائن لے کے کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کے بارے میں بھی جو رہنمائی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے وہ تو یہی ہے. ایک میں آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ تعوذ پڑھے، ٹھیک، اس خواب کے شر سے پناہ مانگے. بالکل ٹھیک. گویا اس طرح کی کوئی دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا، اللہ اس خواب کی برائی سے مجھے بچا لے. جب بھی اس کو خواب کا خیال آئے، اس کو یاد آئے، تو وہ اس کو چاہیے کہ اس سے پناہ مانگے. ٹھیک. دوسرا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فلیصلی، کہ اس کو چاہیے کہ نماز پڑھے. کہ برا خواب دیکھا ہے، شیطان کی طرف سے ڈراوا ہے، آدمی کو خوف محسوس ہوتا ہے تو نماز پڑھے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سادہ یعنی جاگ، آنکھ کھلی ہے، جاگ آ گئی ہے، آپ برا خواب دیکھا ہے، ڈر گئے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بائیں طرف دھتکاریں دل کی طرف اور کروٹ بدل کے سو جائیں. تو یہ وہ میئرز ہیں جو آپ نے لینے ہیں، لیکن اس کو بیان نہیں کرنا، کسی کے ساتھ نہیں بات کرنی. البتہ رہے گی بات یہ کہ وہ کوئی اشارہ ہو، جادو کا کوئی سائن ہو یا کسی اس طرح کی کوئی چیز، جی، تو یہ ایک بالکل الگ بات ہے. اس کا تعلق اس سائن کی وجہ سے آپ کی پروٹیکشن کے ساتھ نہیں ہے. اچھا، سائن ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی وارننگ دی گئی ہو اور کسی طرح سے ایسا ہو، لیکن پروٹیکشن کی ادروائز بھی ضرورت ہے انسان کو. اس کو پروٹیکشن ویسے ہی لیتے رہنا چاہیے. اور جو صبح و شام کے اذکار ہیں یہ پروٹیکشن ہے، وقت موقع موقع دعائیں ہیں یہ، اور جو ویسے آپ رقیہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، یہ سارا یہ اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں دیتے رہنا چاہیے. آپ کو سائن نظر آئے چاہے نہ نظر آئے. لہٰذا اس کو آپ سائن سمجھیں گے تو بھی وہی حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں اور تعوذ کریں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو ایسے استعاذے جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینے کی، وہ اس طرح کی دعائیں پڑھیں.